نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم سامعین محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب مدینہ منورہ کے در و دیوار سوگوار تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خون کے آنسو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل حجۃ الوداع کا موقع تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نصیحت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی دیگر آیتوں کی طرح یہ بھی ایک آیت ہے، پھر آپ اسی طرح کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 9 دن قبل قرآن مجید کی آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی۔ پھر آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں شہداء احد کی قبروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ شہداء کی قبروں کے پاس لایا گیا، قبور شہداء پر کھڑے ہو کر فرمایا، سلامتی ہو تم پر، اے احد کے شہیدوں، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے آ ملیں گے اور میں انشاءاللہ تم سے ملنے والا ہوں۔ احد کی قبروں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ وفات سے 3 روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ ازواج مطہرات جمع ہو گئیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم سب مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو میں بیماری کے دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہ سکتے۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس آگے بڑھے، آپ کو سہارے سے اٹھا کر حضرت میمونہ کے حجرے سے حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے آپ کو ایسی بیماری میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسجد میں ایک رش لگ گیا۔ شدت بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بہہ رہا تھا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا پسینہ بہتا کسی کا نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں آپ کے دستے مبارک کو پکڑتی اور چہرہ انور پر پھیرتی، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں گنا زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ اور فرماتی ہیں آپ سے یہی سنائی دے رہا تھا لا الہ الا اللہ، موت کی سختیاں بھی اپنی ہوتی ہیں۔ اسی دوران مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے، آپ کو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے واعظ و نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی، اور آخر میں وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت اور مدد فرمائے۔ منبر سے اترنے سے پہلے آخری بات ارشاد فرمائی اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا، اور دوبارہ آپ کو سہارے سے اٹھا کر گھر میں لایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے لیکن شدت بات کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آپ کے دیکھنے کو سمجھ گئی۔ حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر آپ کے دانت مبارک میں رکھ دیا تاکہ اس سے دانت مبارک تر رہیں، لیکن آپ اس کو استعمال نہ کر سکے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کر کے پھر آپ کو لٹا دی تاکہ اس سے دانت مبارک تر رہیں، اور فرماتی ہیں جو آخری چیز آپ کے پیٹ مبارک میں گئی وہ میرا لعاب تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل تھا۔ وفات سے پہلے میرا اور آپ کا لعاب یکجا فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ آپ اٹھ نہ سکتے، لیکن آپ کا معمول تھا جب بھی سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور پھر فرمایا اے فاطمہ میرے قریب ہو جو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ آپ کو اسی طرح روتے دیکھا اور پھر کہا اے فاطمہ میرے قریب ہو جو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان میں پھر کوئی بات کہی جسے سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وصال کے بعد میں نے ان سے وجہ دریافت کی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب میں پہلی بار قریب ہوئی آپ نے کہا میں آج رات کو کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ مجھے اسی طرح روتے دیکھا اور
پھر کہا اے فاطمہ میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سامعین محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ نے سب گھر والوں کو باہر جانے کا حکم دے کر مجھ سے فرمایا اے عائشہ میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کی رفاقت اختیار کرنا پسند کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی آپ نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، شرف بار یابی چاہتے ہیں، انہوں نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ ہی قیامت تک کسی سے مانگے گے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ سبحانہ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ کے سرہانے کھڑے ہوئے، عرض کی اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لوٹ جا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا، سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا، میں سمجھ گئی آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ جو ہوئی یہ خبر مسجد میں پہنچی، ساری مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ کے پھر ہلنے کی طاقت نہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار فضا میں بلند کر کے فرمانے لگے خبردار اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ لوٹ آئیں گے، وہ جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی، وہ بالکل گمسم ہو کر رہ گئے، بعض لوگ انہیں ادھر ادھر لے جاتے تھے، وہ بالکل گنگ تھے، کوئی بھی بات ان کی زبان سے نہ نکلتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن انیس آپ کے غم میں علیل ہوئے، ایسے علیل ہوئے اسی علالت میں گھل گھل کر انتقال فرما گئے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضبط اور برداشت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ آپ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا، جھک کر بوسہ لیا، روتے ہوئے فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ پر دو موتیں جمع نہ کرے گا سوائے ایک موت جو آپ کے مقدر میں تھی، جو آج آپ وفات پا چکے ہیں۔ آج کے بعد آپ کو کوئی رنج و علم اور غم و تکلیف نہ پہنچے گی، اور فرمانے لگے واہ خلیلہ ہوں، واہ نبی جاہ ہوں، واہ صفی جاہ ہوں، ہے میرے خلیل، ہے میرے نبی، ہے میرے جگر، آج تم مجھ سے جدا ہو گئے ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے اپنے والد محترم فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر یہ اشعار پڑھے وَأَبَتَاهُ إِلَىٰ جِبْرَاهِيلَ أَنْعَاهُ وَأَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ وَأَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ
وَعَبَدَاهُ وَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ ہے میرے ابا جان میں جبرائیل کو آپ کے وصال کی خبر دیتی ہوں ہے میرے ابا جان آپ تو اپنے رب کے بہت قریب ہو گئے ہو ہے میرے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے میرے ابا جان آپ نے تو اپنے رب کا بلانا قبول فرما لیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ